امام کے ہونٹوں پر مار رہا تھا۔ ایسے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض روایات میں ایک اور صحابی کا نام آتا ہے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا عبید اللہ امام کے لبوں پر چھڑی مار رہا ہے تو اس بزرگ آدمی، اس بوڑھے آدمی نے چیخ کر کہا، اے عبید اللہ اپنی چھڑی ہٹاؤ۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی چھڑی ہٹاؤ۔ میں نے ان لبوں کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ اس طرح سے واقعات آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہم جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور یہ چیز آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی ایک تفصیل طلب ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کربلا کے 72 شہداء کے سر عبید اللہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس طرح سے اہل بیت کو بیویاں عبید اللہ کے سامنے بھی پیش کی گئی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ کے جسم اطہر پر 33 زخم تھے، تلواروں کے اور نیزوں کے۔ امام عالی شان کا سر کہاں دفن ہوا اس پر بھی بہت اختلاف ہے، لیکن صحیح ترین جو قول ہے وہ یہ ہے کہ جنت البقیع میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مدفون ہے۔ اس طرح سے امام عالی شان کی سیرت، کربلا کا واقعہ، امام کی قربانی ختم ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام عالی شان نے جو قربانیاں دی تھیں ان کو موت نظر آ رہی تھی، اہل بیت کی بچوں کی قربانیاں دی گئی، ان قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ کیا امام عالی شان کسی منصب و جاہ کی وجہ سے قربانی دینے گئے تھے؟ کیا یہ کربلا کے 72 شہداء جن میں اہل بیت کے بچے، معصوم بچے شامل ہیں، کیا یہ کسی منصب و جاہ کے لیے وہاں گئے تھے؟ اس مقصد کو یاد کیا جائے، وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے امام نے قربانی دی تھی، اس مقصد کو زندہ کیا جائے، اس مقصد کو سمجھا جائے۔ حضرات، غزوہ احد کے موقع پر ایک افواہ اڑی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک افواہ اڑی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ جو صحابہ کرام اس لشکر میں شامل تھے، جب ان کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے تلوار اور نیزے پھینک دیے۔ انہوں نے کہا اب کیا جہاد کریں گے، اور منہ لٹکا کے واپس آ رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کیا بات ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس صحابی نے کہا تو پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ فما تفعلون بالحیات من بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ جاؤ اسی مقصد کے لیے لڑو جس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے رہے۔ آپ اندازہ کریں مقصد کیا تھا، اس مقصد کو یاد کیا جائے۔ حضرات، سورہ کہف ہر ہفتے پڑھنا سنت ہے۔ آخر اس صورت میں کون سی ایسی بات ہے کہ ہر جمعے ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ اس صورت میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑے اسباق ہیں۔ ان میں سے ایک سبق اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف وہ نوجوان افراد ہیں جو وقت کے جابر حکومت سے ٹکر لیتے ہیں اور پھر اللہ ان کو سلا دیتا ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے اتنے عرصے تک ہم سوتے رہے، اور پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب قوم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے وقت پہ جابر حکومت سے ٹکر لی تھی، یہ وہی لوگ ہیں جن کی کہانیاں ہم سنتے رہتے تھے، اب بجائے اس کے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے، لوگوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے، پھر اس میں خوب عبادتیں کریں گے، خوب نفلیں پڑھیں گے۔ حالانکہ اس مقصد کو بھلا دیا گیا کہ کس مقصد کے لیے انہوں نے جان دی تھی۔ اسی طرح سے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ سبق ملتا ہے کہ امام شاہ عالی شان کو نظام حکومت میں ایک خرابی نظر آ رہی تھی۔ یہ خرابی بعد میں امام حسین کی پیشن گوئی کے مطابق ہی سچ کی ثابت ہوئی کہ کس طرح سے نظام حکومت کی ایک ایک چیز کو بعد میں ختم کیا گیا۔ یہاں سے اس کا نقطہ آغاز تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ اس چیز کے روکنے کے لیے کوئی تو آدمی میدان میں کھڑا ہو،
چنانچہ امام حسین نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرے ساتھ کتنے افراد ہیں اور میں 5000 آدمیوں کے مقابلے میں کیا کر سکتا ہوں. امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دی، اہل بیت کے بچوں کی قربانی دی تھی. اس قربانی کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر فیصلہ کرے گا ان گروہوں کے ساتھ. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام کے خلاف جو بھی آدمی آواز اٹھاتا ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کتنی بڑی فوج ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا وسائل ہیں، ہم اس مخالفت کے خلاف ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں. اسی طرح سے جس طرح سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے. آپ اندازہ کریں، غزوہ خندق کا واقعہ ہے، پورا عرب جمع ہو گیا ہے، چاروں طرف سے مدینے کو گھیر لیا ہے. اب بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک خندق کھود دی جائے. بس اس خندق کو کھود دیں اور اس میں آگ بھڑکا دیں، باقی اطراف سے یہ لوگ حملہ نہیں کر سکتے، یہیں سے حملہ ہوگا. اور پھر اسی دوران جب پورا عرب جمع ہو رہا تھا، جب پورا عرب اسلامی ریاست کے خلاف متحد ہو رہا تھا، ایسے میں ایک آدمی آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے اسلام قبول کرتا ہے. بہت اہم آدمی تھا یہ جو آ کے اسلام قبول کرتا ہے اور ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر کسی کو نہیں ہوتی. وہ آ کے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حالات ہیں، پورا عرب متحد ہو گیا ہے، پورا عرب جمع ہو گیا ہے اور آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بتائیے میں اسلام کی خدمت کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افعل ای شیء، کچھ بھی جو تمہارے بس میں ہو وہ کرو. ای شیء، جو تم کر سکتے ہو وہ کام کرو. اب اندازہ کیجئے یہ جو ای شیء ہے، ای شیء، امام حسین کی شہادت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے، افعل ای شیء، جو تمہارے بس میں ہو وہ کرو. آج اسلام چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے اسلام گھرا ہوا ہے اور ہم میں سے ہر آدمی ایک محاذ پر ہے. افعل ای شیء، کچھ بھی کرو اس اسلام کو بچانے کے لیے، کچھ بھی کرو. آج ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، شاید ہم اپنے بچوں کو محفوظ کر لیں کسی نہ کسی طرح سے، لیکن ان کے جو بچے ہیں کیا وہ محفوظ رہ سکیں گے؟ آپ اندازہ کیجئے جس طرح سے یلغار ہو رہی ہے، شاید ہم اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طرح سے مسلمان بنائے رکھیں، لیکن کیا ان کے بچے بھی اسی طرح سے ہوں گے؟ افعل ای شیء، اسلام کے لیے کچھ بھی کریں، کچھ بھی جو آپ کے بس میں ہو وہ کریں. یہ ہے شہادت امام حسین. ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ امام حسین نے اپنی اور اپنے اہل بیت کی قربانی دی تھی. میدان کربلا میں 5000 افراد کے سامنے ڈٹ گئے تھے. ان کو معلوم تھا آج میرا ڈٹ جانا، اگر میں مان گیا تو اسلامی تاریخ میں پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ ہم اس کو مثال بنا کر پیش کریں. آج جو خرابیاں نظام حکومت میں ہو رہی ہیں ان کے خلاف ایک صدا اٹھی اور تاریخ میں عمل ہو گئی. آج اسلام کے خلاف وہی سازشیں ہو رہی ہیں، پورا دشمن متحد ہو گیا ہے. آج ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے افعل ای شیء، جو ہمارے بس میں ہو وہ ہم کریں اور اسلام کو بچانے کی خاطر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا